ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا بعض لوگ وہ ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں، وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں ان باتوں پر جو ان کے دلوں میں ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ اور جب پھرتے ہیں آپ سے تو کوشش کرتے ہیں زمین میں لِيُفْسِدَ فِيهَا کہ فساد پھیلائیں. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور تباہ کر دیں کھیتیاں اور نسلیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتے، فساد کو پسند نہیں فرماتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ جب کہا جاتا ہے اس کو کہ ڈر اللہ سے تو اس کا غرور اس کو آمادہ کرتا ہے گناہ پر. فَحَسْبُهُ جہنم جہنم اس کو کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے بیچ دیا اپنی جان کو اللہ کی رضا کی متلاشی ہو کر. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. ان آیات مبارکہ میں دو آدمیوں کا ذکر ہے، ایک منافق کا ذکر ہے اور ایک مخلص مسلمان کا ذکر ہے. منافق کا حال بھی بیان کیا اور ساتھ مخلص مسلمان کا حال بھی بیان فرمایا. منافق کے لیے اعلان فرمایا کہ فحسبہ جہنم جہنم اس کو کافی ہے، اور مخلص کے لیے فرمایا کہ واللہ رؤوف بالعباد کہ اللہ ایسے مخلصوں پر بڑا مہربان ہے، بہت عظیم. اللہ تعالیٰ ان پر بڑے عظیم رحمت فرمائے. یہ جو منافق ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ یہ اخنس بن شریق بہت بڑا منافق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا اور بڑی باتیں کرتا، بڑا باتونی تھا، بڑا ٹمپلی تھا، باتیں اس سے بڑی آتی تھی، بڑی بڑی باتیں کرتا اور جو کہتا کہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے نبی ہمیں مل گئے، اور ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اور ہم جنت اور جہنم کو گویا کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم ایسے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے مجلس میں ایسے سکون محسوس کرتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے اندر سکون محسوس کرتی ہے، اور جب ہم آپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ایسے تڑپتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. تو یہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر بڑی خوشامد کرتا اور بڑا ذہین آدمی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ایسی باتیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں بھلی لگتی، اچھی لگتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، اور پھر کہتا کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا زبان سے، میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں سچا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا. فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کی باتیں آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور جو اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. تو فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ یہ بڑا سخت قسم کا جھگڑالو آدمی ہے، یہ بڑا خطرناک قسم کا آدمی ہے. یہ ویسے باتیں کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی ایسی باتیں نہیں ہے، نہ ہی یہ آپ سے محبت کرتا ہے، بس ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں ایمان نصیب ہو گیا، ہمیں آپ جیسے نبی مل گئے. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ منہ پر آ کر بڑی خوشامد کرتے ہیں، منہ پر آ کر بڑی چاپلوسی کرتے ہیں، اور جب اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر اللہ کی بنا ایسی جو ہے نا وہ خباثت پھیلاتے ہیں کہ بس جو ہے نا زمین آسمان جو ہے نا وہ سن کر حیران رہ جاتے ہیں. منہ پر ایسی باتیں کرنا اور پس پشت جا کر ایسی شکایت کرنا
کہ پھر اللہ ہی بنا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایسے لوگوں کے حالات بیان کیے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو باتوں نہیں ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہر آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثریت ایسی ہوتی ہے، منہ پر بڑی خوشامد کرنی اور پھر پس پشت جا کر ایسی برائی بیان کرنی، ایسی برائی اور کوئی ان کی برائی کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح تھا اخنس بن شریح، منہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریفیں کرتا اور پس پشت جا کر فساد ڈالتا۔ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے فساد پھیلاتا۔ فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى، جب آپ سے پھر جاتا یعنی یہاں سے اٹھ جاتا، سعى فی الارض، تو پھر کوشش کرتا جا کر زمین میں یعنی اپنے آس پاس کوشش کرتا، لیفسد فیہا، کہ فساد پھیلائے، ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتیاں اور نسلیں تباہ کر ڈالے۔ کہ کیسے فساد پھیلاتا؟ یہ جا کر لوگوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی جو ہے نا وہ باتیں، غلط باتیں بیان کرتا، مسلمانوں کی غلط باتیں کہ یہ مسلمان ایسے ہیں، یہ مسلمان ایسے ہیں، میں ان کے بہت قریب ہو گیا، میں مسلمانوں کے بہت قریب ہو کر دیکھ کر آیا ہوں، بس یہ منہ کے اور ہیں اور اندر کے اور ہیں۔ اس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر جا کر شبہات پیدا کرتا تاکہ لوگ مسلمانوں سے، اہل ایمان سے دور ہو جائیں۔ فرمایا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور یہاں سے اٹھ کر جاتا چونکہ اعتبار بنا ہوا تھا تو صحابہ کرام جیسے جا کر محنت کرتے، اپنی کھیتیاں باڑیاں جو ہے نا ان کی تھی، وہاں جا کر محنت کرتے، جیسے آج کل جو ہے نا چنے کی کٹائی ہو رہی ہے اور لوگ پسیاں بنا رہے ہیں، اپنے ڈھیر لگا رہے ہیں، تو ایسے محنت کر کے اپنے فصل جو ہے نا وہ اٹھاتے اور فصل جو ہے نا وہ اکٹھے کر کے رکھتے، تو یہ جاتا اور چپکے سے جا کر ان کو آگ لگا دیتا، ان کی فصلیں تباہ کر دیتا، ان کی جو ہے نا نقصان کرتا، کیونکہ اعتبار تھا کہ ایسا یہ کرنے والا نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، تو اللہ نے اس کا یہ بھانڈا پھوڑا۔ فرمایا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، لوگوں کی کھیتیاں ہلاک کرتا ہے، وَالنَّسْلَ، اور جو جانور چراگاہوں کے اندر چل رہے ہوتے تھے بعض کو مار دیتا، بعض کی کونچے کاٹ دیتا، پیر ان کے جو ہے نا وہ ختم کر دیتا، تو یہ اس طرح نقصان کرتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتے، ایسے فسادیوں کو اللہ محبوب نہیں رکھتے، یہ فسادی ہے، اس کی باتوں میں آپ نہ ہو۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب کبھی اس کو کوئی دیکھ لیتا کہ آپ یہ کہ نقصان کر رہے ہیں، اس کو کہتے یار اللہ سے ڈر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والا ہے، تو اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کو غرور گناہ پر آمادہ کرتا، مالدار تھا اور بڑا چاپلوس قسم کا آدمی تھا، بڑا خوش آمدی قسم کا آدمی تھا، اور پھر جو ہے نا باتیں بڑی کرنے والا تھا، بڑا باتونی تھا، بڑا ٹمپلی تھا، باتیں ایسے کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ جب اس کو کہا جاتا کہ اللہ سے ڈر تو اس کو اور غرور ہوتا، غرور کی وجہ سے جو ہے نا اور زیادہ گناہ کرتا۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہوں تو ان کو کہا جائے بھیا مہربانی کرو ہم آپ کی منت کرتے ہیں، آپ اس کام سے باز آ جائیں، تو وہ اور غرور میں آتے ہیں، اتنے بندے جناب میری منت کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اتنے لوگ میری خوشامد کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور زیادہ اکڑتے ہیں اور زیادہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اب میں اور زیادہ نقصان کروں گا، اور لوگ میرے دروازے پر آئیں گے، میری منت سماجت کریں گے۔ تو بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، یہ بھی اسی قسم کا تھا۔ جب اس کو کہا جاتا اللہ سے ڈر تو غرور میں آ کر اور زیادہ گناہ کرتا، اور زیادہ لوگوں کو نقصان کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے اس کا ٹھکانہ، مہر لگا دی کہ یہ جہنم میں جائے گا، ولبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری جو ہے نا جگہ ہے جہنم۔